اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے سوال و جواب کی نشست بعنوان ہم اور آپ علامہ اوکاڑوی کے ساتھ، جس میں آپ اپنے شرعی مسائل کے بارے میں رہنمائی حاصل کر سکیں گے حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر کوکب نورانی اوکاڑوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے۔ آپ ایک عرصہ دراز سے دنیا بھر میں مسلک حق کے حقیقی ترجمان کی حیثیت سے خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ آئیے ہم مل کر انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، اور تمام ناظرین و سامعین کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل پاکستان میں ماہ محرم کا 10واں دن یوم عاشورہ تھا۔ شب عاشور میں جامع مسجد گلزار حبیب میں مجلس منعقد ہوئی تھی، وہ بھی لائیو آپ نے دیکھی ہوگی۔ اللہ کا شکر خیریت سے دن گزرا۔ موسم میں چونکہ حرارت گرمی ہے بہت زیادہ، اور کراچی میں اس وقت درجہ حرارت کافی دنوں سے بہت بڑا ہوا ہے۔ بہت سے لوگ اس موسم سے متاثر ہوئے۔ بہرحال اللہ کا شکر، شہدائے کربلا کی یاد منائی گئی۔ لیکن ایک بات کہنا ضروری سمجھتا ہوں، کیا فکر حسینی اور اسوہ حسینی کی کوئی اہمیت نہیں؟ ان کی یاد تو منا رہے ہیں، لیکن ان کے پیغام کو، ان کے مقصد کو، اس کو بھی تو اہمیت دیں ہم لوگ۔ کام ہمارے یزید والے، تعلق ہم حضرت امام حسین سے بتائیں۔ مجھے اور آپ کو اپنے آپ پر توجہ دینی چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اس ملک میں، عالم اسلام میں۔ فلسطین یوم عاشورہ کے دن بھی وہاں شہادتیں ہوتی رہیں، وہ بھی ایک کربلا بنا رہا۔ ان کو کوئی غذا، کوئی پانی، کوئی چیز نہیں پہنچ رہی۔ یہاں پر بہت زیادہ اہتمام کھانے پینے کا، بہت اچھی بات ہے، لوگوں کو کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، مگر وہاں کی بھی تو فکر چاہیے۔ مسلمانوں کو اجتماعی سوچ چاہیے۔ ملک میں کیا سازشیں ہو رہی ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ اگر واقعی امام پاک سے محبت رکھتے ہیں تو ان کے مشن کو، ان کے نسب العین کو، ان کی قربانی کے مقصد کو بھی پیش نظر رکھیں، اور ہم وہ کردار اپنائیں جو اپنانا چاہیے۔ آپ لوگ اپنے سوالات اسی لائیو اسٹریم کے کامنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کی آئی ڈی اپنے اصل نام کے ساتھ نہیں تو آپ سوال کے ابتدا میں اپنا نام اور اپنے شہر کا نام لکھ کر بھیج دیجیے، آپ کا سوال شامل کر لیا جائے گا۔ اس کے علاوہ واٹس ایپ اور پیج ان باکس کی سہولت بھی آپ کے پاس موجود ہے، آپ وہاں سے بھی اپنے سوالات ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ آج کے پہلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں۔ بہار انڈیا سے محمد اعجاز عالم صاحب کا سوال کہ ہمارے ایک ساتھی نے یہ بتایا کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ان کی نماز جنازہ یزید نے پڑھائی تھی، اس بات میں کتنی حقیقت ہے؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری، خالد نام تھا، رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا وصال ہوا قسطنطینیہ میں، جیسا کہ جو اب استنبول
ترکی کا شہر کہلاتا ہے، مگر میرے پاس کوئی ایسا حوالہ نہیں ہے جس میں یہ ذکر ہو، اور اگر بالفرض ہے بھی، اگر یہ بات ثابت بھی ہو تو اس وقت تک یزید پلید چونکہ تخت نشین نہیں ہوا تھا اور اس کی بہت ساری باتیں سامنے نہیں آئی تھیں۔ اول تو جس نے کہا ہے اس کو حوالہ پیش کرنا چاہیے، تاریخی طور پر اگر کوئی حوالہ ہے، اور اگر ہے بھی تو میں نے آپ کو بتایا اس وقت۔ اور پھر یہ کہ حضرت ابو ایوب انصاری اسی میں تھے، اسی لشکر میں، بلکہ میری معلومات کے مطابق ان کی شہادت اس سے پہلے ہو چکی تھی، واللہ تعالی عالم۔ سید شاہ رخ حسین شاہ صاحب کا سوال: میں سید ہوں، میرے کچھ دوست اس بات پر یقین نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ اگر تم اصلی سید ہو تو ثبوت دو اس بات کا، رہنمائی فرمائیے کہ مجھے اس معاملے کو کس طرح ہینڈل کرنا چاہیے۔ سادات کرام وہ ہیں جن کے نسب کے معاملے میں لوگ بہت زیادہ محتاط ہوتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حوالے سے لکھا ہے، شہرت ہونا ہر ایک کے پاس شجرہ نہیں ہے، خاندانی طور پر چلے آ رہے ہیں۔ وہ اگر اصلی نسلی سید نہیں بھی ہے لیکن بزرگوں سے سنتا آ رہا ہے، لکھ رہا ہے اپنے آپ کو سید، تو ہمیں ثبوت نہیں چاہیے۔ اس کے عقائد اور کردار کو دیکھیں گے، اگر وہ کسی طرح بدعمل بھی ہو تب بھی سید ہونے کا لحاظ کریں گے۔ عقیدے کی بات آئے گی تو عقیدہ اگر ایسا بگڑ گیا کہ کفر کی حد تک پہنچ گیا تو پھر معاملہ اور ہو جائے گا۔ کل قیامت کے دن آپ سے ثبوت مانگ لیا گیا تو آپ کہاں سے لائیں گے؟ تو جو ثبوت مانگ رہا ہے اس کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ ہاں، جو سید کہلا رہا ہے اس کو پتہ ہے کہ بزرگوں سے چلا آ رہا ہے اور کوئی ایسی بات نہیں، تو اس کے معاملے میں ہم شک نہیں کرتے، لیکن اس کو پتہ ہے کہ جی 2 پیڑھیاں پہلے یا 1 پیڑھی پہلے اچانک یہ لفظ لگا لیا گیا تو پھر اس کو بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ لیکن شہرت ہے کسی کی، اگر وہ سید کہلاتے ہیں تو ہم اس پر خام خواہ بغیر دلیل کے اعتراض نہیں کریں گے، لیکن جو سید نہیں ہے، اولاد رسول نہیں ہے، وہ یاد رکھے کہ وہ شدید عذاب کا مستحق ہوگا، کہ اس کو پتہ ہے کہ وہ سید نہیں ہے اور اپنے آپ کو سید کہلاتا ہے، اولاد رسول، تو وہ شدید عذاب کا مستحق۔ حدیثیں موجود ہیں کہ من ادعا الی غیر ابی ہے، یعنی جو دعویٰ کرے جو اس کا باپ نہیں ہے اس کو باپ بتائے تو اس پر جنت حرام ہوتی ہے، بخاری مسلم میں حدیثیں موجود ہیں۔ تو بہت احتیاط چاہیے، اللہ تعالی ادب کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ رافع خان صاحب کے اس سے قبل عثمان صاحب کا سوال کہ آج سے 10 سال قبل کسی سے سونا ادھار لیا ہو، پھر اسے بیچا ہو اور اسے پھر کام میں لگایا ہو، تو اب جب اسے سونا جب واپس کریں گے تو اسی ریٹ کے مطابق کریں گے یا آج کل جو ریٹ ہے سونے کا اس کے مطابق کریں گے؟ آپ نے سونا لیا تھا، آپ سونا واپس کریں گے۔ اگر رقم اس وقت طے ہو گئی تھی تو اور بات ہے، کیونکہ اس طرح بدل میں تو پھر آپ سود کی طرف چلے جاتے ہیں۔ سونا لیا تھا، سونا دیں۔ اگر اس کی مالیت طے ہو گئی تھی تو وہ آپ کے اس طے شدہ کے مطابق ہوگا، لیکن سونا لیا تھا تو پھر سونا دینا ہوگا، قیمت کچھ بھی ہو گئی۔ پہلے وہ طے کریں کہ اس وقت مالیت طے ہو گئی تھی
کہ یہ اتنی مالیت، سونا کتنا بھی ہو جائے لیکن شمار اتنا ہوگا، کیا یہ طے ہوا تھا؟ اگر نہیں ہوا تھا تو صرف سونا لیا ہے تو سونا ہی دینا ہوگا۔ رافع خان صاحب کے سوالات۔ ان کا پہلا سوال کہ واقعہ کربلا میں جو اہل کوفہ جنہیں کہا جاتا ہے وہ لوگ کون ہیں اور اب کہاں ہیں، اور ہم ان کی پہچان کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ ان کی پہچان کیوں چاہتے ہیں؟ کوفہ میں رہنے والے وہ لوگ کوفی نسبت سے، کوفہ کی نسبت سے اپنے آپ کو شیعان علی کہتے تھے۔ ہم حضرت علی کے چاہنے والے ہیں، ان کی پارٹی ہیں۔ وہ اس حوالے سے اپنا تعارف کراتے تھے، کتابوں میں تمام تفصیل موجود ہے۔ انہوں نے ہی بلایا تھا، انہوں نے ہی دعوت دی تھی، انہوں نے ہی بیعت کی تھی، انہوں نے ہی قسمیں اٹھائی تھیں، جان مال قربان کرنے کا یقین دلایا تھا، پھر بے وفائی کی، حکومت وقت سے مل گئے، رشوتیں لے لیں، جو بھی کچھ ہوا وہ ساری تفصیل موجود ہے۔ آج کیا ہو رہا ہے، کہاں ہے وہ، سب وہیں رہے، دوسرے علاقوں میں چلے گئے۔ تو جو بھی دعویٰ کرتے ہیں ان کے پاس اگر ان کا نسب ہے تو پتہ چل جائے گا۔ تاہم مختار بن عبیدہ ثقفی نے ان لوگوں سے بدلے بھی لیے تھے۔ حضرت محمد بن حنفیہ جن کو لوگ امام حنیف کہہ لیتے ہیں، ان کے بارے میں بھی ہے۔ تو وہ جو قاتلین تھے، دنیا میں بھی ان کا انجام برا ہوا اور آخرت کا عذاب ابھی باقی ہے۔ ہمیں ان کی پہچان کی بجائے اپنے آپ کو جب ہم حسینی کہتے ہیں تو ہمیں اپنی پہچان پہ خیال کرنا چاہیے۔ کیا ہم واقعی امام پاک کے طرز و طریق پر ہیں، حق ادا کر رہے ہیں محبت کا یا نہیں؟ ہمیں یہ خیال رکھنا ہے۔ ان کا اگلا سوال کہ جب ہم بیمار ہوتے ہیں یا کسی تکلیف میں ہوتے ہیں تو کیا یہ کہنا درست ہے کہ اللہ نے ہی تکلیف دی ہے، وہی اس تکلیف کو دور کرے گا، یا پھر یہ کہنا چاہیے کہ یہ ہمارے گناہوں کی کوئی سزا ہے؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا بیان قرآن میں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ تعالی شفا دیتا ہے۔ جو بھی ہے تقدیر کو، اچھی بری تقدیر، خیر و شر کو ہم مانتے ہیں۔ بیماری کبھی امتحان ہوتی ہے، کبھی سزا ہوتی ہے، کبھی وارننگ ہوتی ہے، انتباہ، ہماری کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ جسمانی تکلیف، ہم نے کچھ بد پرہیزی کی ہے، کچھ بے احتیاطی کی ہے، اس کی وجہ سے شفا دینے والا اللہ ہے۔ کسی بھی مرض کی یا کسی اور چیز کی نسبت اپنی طرف کرنی چاہیے، یہی ادب سکھایا گیا ہے۔ اللہ کی طرف سے حضرت ایوب علیہ السلام پر آئی تو وہ امتحان تھا، ہم اس کو اپنے اوپر اس طرح نہیں لگا سکتے۔ تو ہر ایک کا معاملہ ایک جیسا نہیں ہے۔ ان کا اگلا سوال کہ آج کل مردوں میں ہر عمر کے شارٹس پہننے کا رجحان بہت تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے، جس میں ان کا سطر واضح نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اس بارے میں کیا حکم ہوگا اور اسے کس طرح روکا جا سکتا ہے؟ میں نے ایک جملہ کئی مرتبہ دہرایا ہے، آج پھر دہراتا ہوں۔ یورپ میں اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے اور مسلمانوں میں یورپ تیزی سے پھیل رہا ہے۔ مسلمان کہلانے والے کو اول تو اپنا دین سیکھنے کی دلچسپی نہیں ہے، شوق نہیں ہے۔ پھر یہ کہ اپنی چیزوں پر اس کو شاید کوئی شرمندگی ہوتی ہے۔ عجیب سی بات ہے، ناف سے لے کر گھٹنے تک، نیول ٹو نی انگلش میں کہتے ہیں، یہ سطر چھپانے کی جگہ ہے۔ آپ آدھی پنڈلی تک تہمت باندھیں، پاجامہ رکھیں یا شارٹس رکھیں، اجازت ہے، لیکن گھٹنا ننگا ہو، نیکر جو پہن لیتے ہیں ہاف تھائی تک،
کوئی گنجائش نہیں ہے، پہلوانوں کے لیے بھی نہیں ہے، ان کو بھی لباس میں خیال رکھنا چاہیے۔ تو جو اسی طرح پلیئرز ہیں، کھلاڑی ہیں ہاکی کے یا دوسرے، ان کو بھی خیال رکھنا چاہیے، اور اس معاملے میں بہت بے احتیاطی کر رہے ہیں، گناہ گار ہوتے ہیں دوسروں کے لیے۔ ہم تو بچوں کے لیے بھی کہتے ہیں کہ انہیں ایسا لباس نہ پہنائیں کہ ان کو عادت ہو جائے۔ آپ اگر ان کو صحیح طریقے سے رکھیں گے وہ اسی طرح چلیں گے۔ تو یہ بہت غلط رجحان ہے، اور جس طرح عورت کے لیے حکم ہے مرد کے سامنے آنے کا، اسی طرح مرد کے لیے بھی حکم ہے کہ وہ بھی ان چیزوں کا خیال رکھے۔ محمد عدنان صاحب کے سوالات، ان کا پہلا سوال کہ کون سا روزہ توڑنے پر کفارہ لازم ہوتا ہے؟ کیا واجب یا نفل روزہ توڑنے پر بھی کفارہ لازم ہوگا؟ جی، فرض روزہ جو ہوتا ہے یا واجب، وہ توڑنے پر تو کفارہ لازمی ہے۔ اب توڑنے کی وجہ کیا ہوئی؟ اگر کوئی مجبوری ہوتی ہے تو اوروں کو میں جان بوجھ کر توڑتے ہیں تو آپ گناہگار ہوتے ہیں، کیونکہ آپ نے کوئی روزہ کب اپنے اوپر واجب کیا کہ وہ واجب نہیں تھا مگر آپ نے واجب کر لیا، تو اب آپ اس کے پورا کریں۔ تو کوئی پہلے وجہ ہوگی، کسی عذر کی وجہ سے کوئی مجبوری ہو گئی، توڑنا پڑ گیا، اس میں پھر قضا ہوتی ہے۔ لیکن یہ کہ آپ نے جان بوجھ کر توڑا ہے تو آپ گناہگار ہیں، اس پر آپ کے لیے حکم وہی ہوگا۔ قبرستان میں قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں یا نہیں؟ کیا اس سے کوئی فائدہ ہوتا ہے یا یہ منع ہے؟ والد صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کا کتابچہ ہے ثواب العبادات الی ارواح الاموات، اردو انگلش دونوں زبانوں میں ضیاء القرآن پبلیکیشن سے چھپا ہوا، اور انٹرنیٹ پر میرے پیج پر موجود ہے۔ انصار کا طریقہ تھا، وہ قبرستان میں جا کے قرآن پڑھتے تھے، اور حدیث شریف ہے کہ وہ بیٹا جو ہر جمعہ کو اپنے والد یا والدہ ان میں سے کسی کی قبر پر جائے اور یاسین شریف پڑھے تو وہ اگر بد بھی ہو تو نیک لکھا جاتا ہے۔ تو حدیث میں ثبوت موجود ہے، اور فاتحہ خوانی کی جاتی ہے، ایصال ثواب، اس میں آپ قرآن ہی پڑھتے ہیں۔ ان کا اگلا سوال کہ دو سجدوں کے درمیان کتنی دیر بیٹھنا، رکوع سے اٹھ کر کتنی دیر سیدھے کھڑے ہونا واجب ہے؟ اسی طرح رکوع سے سر اٹھانا واجب ہے یا نہیں؟ جی بالکل سیدھا کھڑا ہونا، جس کو قومہ کہتے ہیں، رکوع سے اٹھ کر، اور دو سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں۔ بالکل آپ کی کمر سیدھی ہو جائے۔ یہ اگر کوئی بیماری ہے، مجبوری ہے، اس کے لیے اور بات ہوگی، لیکن اس کو پورا سیدھا ہونا، اور اس میں وہ تسبیح پڑھے گا۔ مثلاً جب آپ رکوع سے اٹھتے ہیں تو سمع اللہ لمن حمیدہ، اگر آپ اپنی نماز پڑھ رہے ہیں، امام کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، تو پھر آپ کو ربنا لک الحمد، ربنا ولک الحمد، اللہم ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی، اتنا، بہت زیادہ نہیں، اتنا آپ پڑھیں۔ دو جلسوں کے درمیان آپ کو وہ اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی اتنا پڑھ لے، کافی ہے۔ ان کا اگلا سوال کہ عاشورہ کے روز ہمارے گھر کی طرف سے تعزیہ کا جلوس نکلتا ہے، جس میں ڈھول تماشا بھی ہوتا ہے، مرد و خواتین کا اخلاط بھی ہوتا ہے، ٹریفک وغیرہ بھی متاثر ہوتا ہے وہ، ساتھ ہی اور نماز کے لیے آنے جانے والوں کے لیے بھی پریشانی ہوتی ہے۔ تو اس بارے میں ارشاد فرمائیے کہ اس کا کیا حکم ہے؟ نیز ہمارا اس میں شامل ہونا یا دیکھنا بطور تماشائی، اس کا کیا حکم ہوگا؟ کئی مرتبہ بڑی تفصیل سے بتایا ہے کہ جس زمانے میں کیمرے نہیں تھے، تصویر نہیں تھی، تو ماڈل جس کو کہتے ہیں نا، وہ وہاں کے روضے کا ماڈل بنا کے زیارت کے لیے کوئی بنا لیتا تھا، تبرک کے طور پر رکھ لیتا تھا، کوئی اس کو گلیوں میں پھرانا، ڈھول بجانا، چڑھاوے چڑھانا، یہ سب کچھ نہیں تھا۔
پھر اس میں لوگوں نے طرح طرح کے عجیب سے ڈیزائن بنانے شروع کر دیے، مقابلے شروع ہو گئے۔ تعزیہ داری یہ جو آج ہے اس کی کوئی گنجائش نہیں، نہ اس کے جلوس کی اور نہ ڈھول بجانے کی، نہ اس پہ چڑھاوے چڑھانے کی، نہ اس چڑھاوے کو کھانے کی۔ پھر اس کو ٹھنڈا کرتے تھے لے جا کے جناب سمندر میں، اب وہ مہنگائی کی وجہ سے ٹھنڈا نہیں کرتے ہیں، سنبھال کے رکھ لیتے ہیں، کیا یہ سب کچھ؟ تو عجیب سی بات ہے۔ میں نے شروع میں بھی کہا، درمیان میں بھی کہا، فکر حسینی کو سمجھو۔ اب یہ کہیں کہ غم حسین خوشی کے ساتھ منا رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ اگر امام پاک سے محبت کی وجہ سے ان پر آنے والے مصائب کا غم ہے تو ان کی قربانی کو یاد کرو کہ انہوں نے اتنی بڑی قربانی دی کیوں؟ غم تو ہے ان پر جو مصیبتیں آئیں، اتنی عظیم ہستیوں کو جس طرح مظالم اور مصائب سہنے پڑے، لیکن آج تقاضا کیا ہے؟ ہم نے صرف چند شرعی یا غیر شرعی رسمیں رکھ لی ہیں۔ تو بڑی عجیب سی بات ہے، آپ لوگ امام پاک کو اس طرح آپ خوش نہیں کرتے بلکہ آپ ان کو اس طرح ناراض کرتے ہیں۔ سعودی عرب سے محمد طلحہ صاحب کا سوال کہ کیا عمامہ شریف کے اوپر سے سر کا مسح کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ جی، مسح سر کا ہوتا ہے۔ آپ نے عمامہ ہمیشہ اتار کے سر کا مسح کیا جاتا ہے۔ عمامہ کے اوپر مسح کرنے کی کوئی مجبوری ہو تو بات ہوگی، ورنہ نہیں۔ حیدرآباد سے سیدہ افشاں صاحبہ کا سوال کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے تیجے کی نیاز 12 محرم الحرام کو ہوگی یا 13 کو؟ ایصال ثواب کسی وقت بھی کیا جا سکتا ہے، صبح، دوپہر، شام، رات، ایک دن میں 10 مرتبہ کریں۔ سویم کربلا والوں کا وہ اس وقت ہو چکا۔ اب جو اس کے نام پر آپ لوگ کرتے ہیں نا، یہ آپ کوشش کریں کہ آپ کو ایصال ثواب کرنا ہے، سارا سال کریں آپ۔ ہم تو جب بھی ایصال ثواب کرتے ہیں اس میں شہدائے کربلا کا بھی ذکر کرتے ہیں، تمام اصحاب کا، اہل بیت کا، شہداء کا۔ یہ پتہ نہیں کل کسی نے بھیجی تھی مجھے، خون کھول گیا میرا، کہ پردے میں حضرت امام زین العابدین کو بٹھایا ہوا ہے، عورتوں کو بٹھایا ہوا ہے۔ کیا ہے یہ؟ ان کے وہ جناب خالی جنازے، 72 جنازے اٹھائے جا رہے ہیں۔ کیا یہ امام سے محبت ہے؟ کیا ہے یہ؟ اللہ تعالی ہدایت عطا فرمائے۔ آپ ایصال ثواب جب چاہیں کریں، لیکن ایصال ثواب کرتے ہوئے خیال رکھیں کہ آپ کو امام پاک کو راضی کرنا ہے، تو جس مقصد کے لیے انہوں نے قربانی دی وہ کردار بھی ادا کرنا ہے۔ پاک پتن سے محمد عمر صاحب کا سوال کہ حضرت عبداللہ شاہ غازی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ کی وجہ سے کراچی میں سیلاب نہیں آتا، اس کرامت کی کیا حقیقت ہے؟ جی، اللہ والے دافع البلا ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عطا سے حدیثوں میں ہیں، ان کے صدقے بارشیں برسائی جاتی ہیں، بلائیں دور ہوتی ہیں۔ وہ اولاد رسول مشہور ہیں، سیدنا امام حسن 5ویں پشت میں حضرت علی تک ان کا نسب جو بتایا جاتا ہے، تو اللہ والوں کی برکات ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ لوگ امان ہوتے ہیں۔ اور اہل بیت کے لیے تو حدیث میں الفاظ موجود ہیں کہ وہ زمین والوں کے لیے امان ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں آل رسول، اولاد رسول سے محبت اور ان کا فیضان عطا فرمائے۔ آمین۔ کراچی شہر میں ہر کنارے پر کوئی اللہ والے آرام فرما ہے، جتنے کنارے ہیں نا کراچی کے، ہر کنارے پر کوئی اللہ والے آرام فرما ہے۔ ان کی برکت ہی ہے بچے ہوئے ہیں، ورنہ جو شہر کے لوگوں کا حال ہے اللہ تعالی محفوظ رکھے۔ آمین۔ نواب شاہ سے سجاد احمد کھوسو صاحب کے سوالات۔ ان کا پہلا سوال کہ
یہ کہنا کہ یزید کا دفاع کرنا اس لیے کبھی کبھی پڑ جاتا ہے کہ اس کا دفاع کرنا حضرت امیر معاویہ کا دفاع کرنا ہے، اور اس کے خلاف بولنا حضرت امیر معاویہ کی تربیت پر انگلی اٹھانا ہے، رہنمائی فرما دیجیے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کا دفاع کیوں نہیں کرتے؟ حضرت امیر معاویہ تو صحابی ہیں، حضرت نوح علیہ السلام تو نبی ہیں، ان کے بیٹے کا دفاع کرو نبی کے لیے، یہ کیا بات ہو گئی؟ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کسی ایک کا بوجھ دوسرے پہ نہیں ڈالا جائے گا۔ حضرت امیر معاویہ صحابی ہیں۔ عمر بن سعد غلط ہے تو عمر بن سعد کو غلط کہا جائے گا، بھلے صحابی کا بیٹا ہے۔ تو جو اگر باپ نے غلط سکھایا ہو تو بات ہے، بیٹا غلط ہو گیا تو اس کی وجہ سے باپ پر الزام نہیں آئے گا۔ رشتہ داریوں کی بات کریں گے تو شمر کون تھا؟ حضرت علی کا سالہ تھا، حضرت عباس علمدار کا ماموں ہوتا تھا۔ تو یہ رشتہ داریوں پہ نہیں ہے، اس کا کردار جو غلط ہے تو غلط ہے۔ حضرت امیر معاویہ کے آپ کو دفاع کے لیے یزید کی ضرورت نہیں ہے۔ یزید کا آپ کا یعنی ان کا بیٹا ہے تو بگڑ گیا بگڑ گیا۔ اور اسی طرح ان کا دوسرا سوال ہے کہ حضرت امیر معاویہ کی وجہ سے یزید کی ماں کا دفاع کرنا جبکہ وہ عیسائی تھی۔ جی کتابوں میں یہ ہے، یزیدی المیوں کا پس منظر کتاب میرے پاس موجود ہے، اس میں کئی حوالے ہیں۔ محسون نام تھا اس کا، بتایا جاتا ہے کہ وہ مسلمان نہیں تھی، لیکن یہ کہ ہم کسی کی وجہ سے، جب تک ہمارے پاس ایمان جو ہے نا وہ بنیاد ہے، قرآن و سنت کی بنیاد پہ بات کریں گے، رشتہ داری کی بنیاد پر بات نہیں ہوگی۔ رشتہ داری کہاں ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی رشتہ داری کے لیے ہمیں واضح احکام ملے ہوئے ہیں۔ ہر ایک کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ ایمان والوں کے لیے ان کی اولاد ایمان والی ہوگی درست ہوگا، اگر ان کی اولاد میں کوئی ایمان والا نہیں ہوگا تو پھر کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ لاہور سے محمد ناصر علی صاحب کا سوال کہ کربلا میں حضرت واقعہ کربلا کے ذکر میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے دو صاحبزادے جو مدینہ منورہ میں تھے، ان کا ذکر کیوں نہیں ہوتا؟ جو لوگ کربلا میں موجود تھے امام پاک کے ساتھ، ان کا ذکر جو کتابوں میں ہے، والد صاحب قبلہ نے شام کربلا میں حوالوں کے ساتھ صحت اور سند کے ساتھ لکھ دیا ہے۔ سوانح کربلا میں حضرت صدر اللہ فاضل نے لکھا ہے، سر الشہادتین، اس کے علاوہ تاریخ کی پرانی کتابوں میں، البدایہ میں، تاریخ کامل میں، تاریخ طبری میں، اس کے علاوہ متعدد کتابیں موجود ہیں۔ اگر کوئی اس میں شامل تھا اور اس کا ذکر نہیں ہے، وہ کیونکہ جو 72 افراد بتائے جاتے ہیں ان میں حضرت امام حسن کے 4 بیٹے تھے، ان کا ذکر ملتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی اور تھے اور ان کا ذکر واقعی صحت کے ساتھ موجود ہے، وہ بیان کیا جائے، اگر اس کا حوالہ مضبوط ہے، صحیح ہے، لیکن جو مشہور ہے، جو چلا آ رہا ہے، وہ بیان کیا جاتا ہے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بڑی بیٹی تھی، وہ اس وقت صاحب فراش کہتے ہیں، بیمار تھی، آپ اسی لیے ان کو ساتھ نہیں لائے تھے، وہ نہیں تھی، ان کے شوہر بھی ان کے ساتھ تھے۔ اگر کوئی یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ان کے شوہر آئے تھے اور کوئی حوالہ صحیح موجود ہے، اس کا ذکر کیا جائے گا، نہیں ہے تو زبردستی کسی کو داخل نہیں کیا جائے گا۔ سیدنا امام حسن کے 4 فرزند موجود تھے، ان کا ذکر کیا جاتا ہے۔ ان کا اگلا سوال کہ کچھ ایام پہلے میں گھر میں نماز ادا کر رہا تھا، ابھی نماز شروع ہی کی تھی کہ میرے والد صاحب نے آواز دینا شروع کی۔ ان کی دوسری یا تیسری آواز پر میں نے اپنی نماز توڑ کر ان کی بات سنی، کیا میرے اوپر کوئی فدیہ یا کفارہ لگے گا؟ نفل پڑھ رہے تھے یا فرض پڑھ رہے تھے؟ فرض پڑھ رہے تھے تو بات اور ہے، لیکن آپ اگر گئے ہیں تو کوئی کفارہ نہیں ہے، آپ نے آ کے نماز دوبارہ پڑھ لی نا، یہ تو نہیں ہے نا کہ اس کے بعد آپ نے نماز نہیں پڑھی۔ اگر فرض تھے تو بہتر تھا پورے کر لیتے، لیکن نفل چھوڑ کے تو جانے کا حکم ہے۔ سید محمد ساجد صاحب کا سوال کہ
کسی بزرگ ہستی کی طرف سے نفل پڑھنے ہو تو کیا نیت کرتے وقت ان کا نام لینا ہوگا یا نفل کے بعد ایصال ثواب کریں؟ دونوں طریقے ہیں، ان کی طرف سے پڑھنا، ان کے لیے یعنی ان کو ثواب پہنچانے کے لیے، دونوں صورتیں ہیں۔ آپ اگر ان کی طرف سے نیت دل کے ارادے کا نام ہے، نام لے لیں، جس طرح آپ کسی اور کی طرف طواف کرتے ہیں تو منی کی بجائے من فلاں بن فلاں، تو اسی طرح آپ کے میں 2 رکعت نماز نفل ادا کر رہا ہوں فلاں کی طرف سے، یوں کہہ سکتے ہیں۔ اصل چیز دل کا پکا ارادہ ہے، اور ایصال ثواب میں آپ کرنا ہوگا تو یا اللہ جو میں نے پڑھے اس کا ثواب ان کو پہنچا دے۔ فردوس انجم صاحبہ کا سوال کہ اگر روافظ کے گھر سے کوئی کھانا آئے 10 محرم کو تو وہ ہم کسی اور کو دے سکتے ہیں، جیسے کہ گھر میں کام کرنے والے جو ملازم ہوتے ہیں انہیں، کیونکہ گھر والوں کو قبول کرتے وقت یہ معلوم نہیں تھا کہ ان سے کھانا نہیں لینا۔ دیکھیں، اگر ذبیحہ ان کا ہے تو آپ کہیں، باقی کوئی خشک چیز ہے بازار سے لی ہوئی ہے انہوں نے بانٹی ہے تو آپ کسی کو دے سکتے ہیں، کوئی اس میں حرج نہیں ہے۔ اب کسی کی دکان سے آپ لے رہے ہیں سودا، وہ کون ہے؟ قصاب سے لے رہے ہیں، وہ کون ہے؟ کیا چیزیں لے رہے ہیں؟ تو صرف ذبیحے کی بات ہے کہ کوئی وہ ایسی چیز بنائی ہو جو ان کی خاص طریقہ ہو، اس میں کوئی ملاوٹ کرتے ہوں تو پھر احتیاط، ورنہ خشک چیز ہے تو وہ دے سکتے ہیں آپ کسی کو بھی۔ سید حذیفہ علی صاحب آپ کا سوال کہ جو مدینہ شریف میں گاڑیوں کے حوالے سے آپ نے سوال کیا، گزشتہ نشست میں علامہ صاحب نے اس پر کلام فرمایا تھا، پیج پر وہ ویڈیو موجود ہے۔ ساتھ ہی علامہ صاحب اس بارے میں پیج ان باکس میں کچھ کراس کوشچنز آئے تھے، اس میں سے ایک یہ تھا کہ وہ جو گاڑیاں ہیں وہ مسجد کے صحن میں تو نہیں ہیں، وہ باہر کا حصہ ہے، تو پھر بے ادبی اس میں کس طرح ہوگی؟ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے بارگاہ رسالت میں آنے کے آداب کیا ہیں، بات اس کی ہے۔ مسجد نبوی میں محراب کے دائیں بائیں استنجا خانے بنے، کیوں بنائے گئے ہیں؟ کس کا وہ دربار ہے؟ کچھ سوچنا چاہیے۔ سائیڈوں پہ ہوتے ہیں کہیں، دائیں بائیں بنا دیے ہیں۔ بات اس کی ہو رہی ہے، اس بارگاہ کے آداب کیا ہے، وہاں کس طرح جانا چاہیے۔ بادشاہوں کی طرح نہیں چاہیے وہاں پر، غلاموں کی طرح، ادب والوں کی طرح جانا چاہیے، بات اتنی تھی۔ طاہا صدیقی صاحب کا سوال کہ گزر اوقات یا پیسے کمانے کی نیت سے آن لائن قرآن پڑھانا کیسا ہے؟ جی، وہ قرآن پڑھانے کا معاوضہ نہیں ہے، آپ کے وقت کا، آپ کی محنت کا ہے۔ قرآن کا معاوضہ نہیں ہوتا، آپ جو وقت دیتے ہیں پابند ہو جاتے ہیں، اس کا معاوضہ وہ وقت کی اجارہ آپ کر رہے ہیں۔ مظفر صابر صاحب کا سوال کہ انگلی پر اگر زخم لگ جائے تو اسے فوری طور پر روکنے کے لیے بعض اوقات لوگ اسے چوسنا شروع کر دیتے ہیں، کیا ایسا کرنا درست ہوگا؟ وہ سائنس کہتی ہے جہاں زخم لگے اس کو دبایا جائے تو خون رک جاتا ہے، تو اگر آپ نے کیا ہے تو منہ میں اگر کوئی خون آیا اس کو تھوکنا ہوگا، اگر وہ لعاب میں مل کے اندر گیا تو وہ غلط ہوگا۔ ذیشان قریشی صاحب کا سوال کہ اپنی کمپنی یا دکان کا نام اللہ تعالی یا نبی کریم کے پاک اسما پر رکھنا کیسا ہے؟ نام رکھا ہوا ہے جی، مصطفیٰ ملک ہاؤس، مدینہ ملک شاپ، خالص دیتے ہو، صحیح ناپ کے دیتے ہو، پورے اسلام تبلیغ کرنے دنیا بھر میں جائیں۔ وہ جو واقعہ ہے نا کہ جی گئے تھے کہیں پر تو جوتیاں مسجد کے اندر لے گئے تو وہاں کے لوگ حیران ہوئے کہ تم جوتی مسجد کے اندر لے کر کیوں آئے ہو؟ کہ ہمارے ملک میں اسی طرح ہوتا ہے تاکہ کوئی اٹھا لے، تو انہوں نے کہا تمہیں تبلیغ کی یہاں ضرورت نہیں ہے، اپنے ملک میں ضرورت ہے۔ نام رکھیں آپ، اس پہ تھیلی پہ چھاپیں گے پھر ادب ہوگا۔ آپ کو نام رکھنا منع نہیں ہے، لیکن اس کا ادب آپ کریں، اور چیز وہ جو دیں خالص دیں اور صحیح اس کے نرخ لیں۔ اب آپ معاذ اللہ وہاں سنگاپور میں مصطفیٰ شوز
یہاں ایک صاحب نے مصطفیٰ بازار نام رکھ دیا تھا صرف شہرت کے لیے. تو آپ کو خیال رکھنا چاہیے کہ آپ کس کا نام کہاں استعمال کر رہے ہیں. اگر آپ نے مدینہ میل شاپ رکھا ہے تو پھر یہ بھی ہونا چاہیے کہ جی یہاں پر بالکل خالص اور صحیح وزن کے حساب سے ملے گا. ان چیزوں کا بھی خیال رکھیں. بچوں کے نام بھی آپ اگر رکھتے ہیں تو ان کو پکارتے ہوئے خیال رکھیں، بگاڑے نہیں. محمد شفیع صاحب کا سوال کہ جس کو زکوٰۃ دی گئی ہے اگر وہ کچھ ہدیہ وغیرہ دے تو کیا حکم ہے، کیا ہم قبول کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، میں نے کئی مرتبہ حدیث شریف سنائی ہے کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھجوریں لے کر آیا اور کہا یہ صدقہ ہے. حضور نے مستحق کو دے دیا. اس نے قبول کر کے حضور کو ہدیہ کر دیا. فرمایا هو لها صدقۃ ولنا ہدیۃ. اس کے لیے صدقہ تھا، اب اس نے ہدیہ کر دیا. وہ اگر آپ کو ہدیہ کر دے تو آپ اس میں سے کھا سکتے ہیں. اشر چودھری صاحب کا سوال کہ کیا 40 دن تک زیر ناف بالوں کو صاف نہ کرنے سے نماز قبول نہیں ہوتی؟ جی گناہ ہوتا ہے اس پہ. ناخن ہیں، بال ہیں، جو آپ کو جہاں جہاں ختم کرنے کا کہا گیا ہے، تو 40ویں دن اگر نہیں کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد آپ پر وہ سخت وعید بیان ہوئی ہے. اول تو اتنے دن کرنا نہیں چاہیے، اس سے کم مدت میں، تاکہ اس میں جراثیم نہ آئیں، بدبو آتی ہے اس میں، تو خیال رکھیں. عمارہ حسن صاحبہ کا سوال کہ اس طرح کی پوسٹ اکثر سوشل میڈیا پر دیکھنے کو ملتی ہیں، اس بارے میں جواب عنایت فرما دیجیے. پوسٹ کچھ اس طرح کی خصوصاً محرم کے دنوں میں چلتی ہے کہ اگر حضرت علی مدد کر سکتے تو کربلا میں اپنے بیٹے کی ضرور کرتے. جو بھی ایسا کر رہا ہے بدباطن، اس کے اندر کا گند، جس کو خبث باطن کہتے ہیں کہ اندر کی گندگی. قرآن میں ہے وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق. اللہ خود فرما رہا ہے کہ اللہ کے نبیوں کو ناحق قتل کیا گیا. تو کوئی معاذ اللہ، معاذ اللہ، معاذ اللہ یہ کہے کہ جو اللہ اپنے نبیوں کی حفاظت نہیں کر سکا، معاذ اللہ، اس طرح کی سوچ، اللہ کی پناہ. یہ لوگ گندی ذہنیت والے ہیں. ان پر جب الزامی سوال کریں نا تو ان کو پھر ہوش آئے. یہ اور تحقیقی تو ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے، ان کو دین سے، ایمان سے، ورنہ ایسی سوچ ہی نہیں ہوتی. تو جو ایسی بات کر رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی راہ میں کتنی تکلیفیں اٹھائیں. اور جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر حضرت علی مدد کر سکتے تھے تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ وہ جو کافر جو یا جو یزیدی جنہوں نے مظالم ڈھائے، ان کے بارے میں کیا خیال ہوگا؟ یہ لوگ، میں نے کہا نا پھر میں سوال کروں گا تو ان کو مشکل ہو جائے گی. کہ یہ کہتے ہیں جی اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا. تو اللہ ہی کی تو مدد تھی کہ وہ ثابت قدم رہے. اللہ ہی کی تو مدد تھی کہ وہ یزید اپنے ارادوں میں کامیاب نہیں ہو سکا. وہ بیعت چاہتا تھا، نہیں لے سکا. انہوں نے سر دے دیا، لیکن کون سا ہاتھ تھا؟ امام کا ہاتھ اس وقت کس کا ہاتھ تھا؟ وہ نہیں دیا اس کے ہاتھ میں. اس کو نہیں سمجھ رہے، ایسی باتیں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. آمین. ظہیر عباس صاحب کا سوال کہ کیلیولا کا سنت طریقہ کیا ہے؟ عربی میں کہاوت ہے تغدا تمدا تغشا تمشا. دوپہر کا کھانا کھاؤ تو کچھ دیر آرام کرو، رات کا کھانا کھاؤ تو کچھ دیر چلو. یہ کہاوت بھی ہے اور طبی طور پر بتایا جاتا ہے. سائنس نے بھی آج پروف کیا ہے کہ انسان کے جسم پر مختلف اوقات میں اثرات ہوتے ہیں. یہ جو تہجد میں اٹھنا، میں حیران رہ گیا. وہاں مجھے امریکہ میں ایک ڈاکٹر صاحب نے اس کے بارے میں جب تفصیل بتائی سائنس کے حساب سے کہ آپ کے جسم کے اثرات اس وقت کیا ہوتے ہیں، تو یعنی سائنس بھی ثابت کر رہی ہے اس کو. تو سخت دوپہر یعنی ظہر کے بعد تھوڑی دیر آرام کر لیں. ہمارے ہاں یہ ہے کہ جی
آفیسز کے اور طریقے الگ ہیں وہاں پر. اب بھی عرب میں دوپہر میں چھٹی کرتے ہیں، وہ زور سے عصر کے درمیان بعد میں کھولتے ہیں. تو قیام اللیل، رات کے آپ کو قیام میں کھڑے ہونے میں اس سے مدد ملتی ہے، تھوڑا سا آپ کے جسم کو آرام مل جاتا ہے، رات کو اٹھنے میں مدد ملتی ہے. اگر کر سکے، لازم نہیں ہے، صحت کے لیے اچھی بات ہے لیکن لازم نہیں ہے. اگر ڈیوٹی کے اوقات ہی وہ ہیں کہ آپ کو وہ پورا کرنا ہے تو پھر آپ کیسے کریں گے؟ تو لازم نہیں ہے، کوئی کر سکتا ہے تو اچھی بات ہے، بشرطے کہ اس کی جو ذمہ داری ہو اس میں فرق نہ آئے. ریحان شیخ صاحب کا سوال کہ کیا کسی غیر مسلم کو قرآن کریم بطور تحفہ دینا جائز ہے؟ جی، اصل عربی عبارت والا وہ اس طرح اس کو بتایا جائے کہ وہ اگر اس کا ادب کرتا ہے، ورنہ وہ نہیں دیا جائے گا. صرف ترجمے لوگوں نے انگریزی میں پورے وہ چھاپے ہوئے ہیں الگ، تو وہ لوگ پڑھ لیتے ہیں، وہ وہاں پر تقسیم بھی کیے جاتے ہیں، لیکن عربی و عبارت والا اس میں احتیاط کرنی ہوگی، بلکہ لے جانے کی جی اجازت نہیں تھی. ایسے علاقوں میں جہاں پر اس کی ادب نہیں ہو سکتا تھا، لوگ چھین لیتے تھے، تو لے جانے کی بھی اجازت نہیں تھی. عبد الکریم عبید صاحب کا سوال کہ علم اور معلومات میں کیا فرق ہے، نیز شریعت کی نظر میں صحیح علم کون سا ہے؟ اس کے علم کی شاخیں ہیں، اسی لیے علوم کہا جاتا ہے جمع. انگلش میں صرف نالج ہے، اس کی پلورل نہیں ہے. سائنسز کہتے ہیں آپ، ڈفرینٹ فیئرز نالج کہتے ہیں آپ. علم کی جمع علوم ہے، ٹھیک ہے. علوم شریعت ہیں، علوم طریقت ہیں، علم نفس ہے، اسی طرح فہیت ہے، فلکیات ہے، جغرافی ہے. یہ سب آپ کے کچھ علوم، کچھ فنون کہلاتے ہیں. اصل یہ ہے علم کے معنی جاننا، حقائق اشیاء، چیزوں کی حقیقت کو جاننا. دین میں یہ ہے کہ اللہ کو پہچاننا، اللہ کو جاننا، دین کو جاننا، انسان کا اپنے آپ کو جاننا، مقصد حیات جاننا. بے فائدہ، جن میں کوئی فائدہ نہیں ہے، جو کہتے ہیں نا فضول، کچھ لوگ بے فضول بھی کہہ دیتے ہیں. فضول نہیں سیکھنا ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ہر وہ چیز جس میں فائدہ ہے. اور علم کسی چیز کا منع نہیں ہے، علم حاصل کرنا کسی چیز کا. مثلا کوئی جادو کا علم بھی سیکھ رہا ہے تو اس لیے کہ اس کو پتہ چل جائے کہ جادو کیا ہے، لیکن اس کو اپلائی کرنا، اس پہ حکم اور آ جائے گا. تو یہ یاد رہے کہ علم سے مراد جاننا، حقائق کو جاننا، حقیقت کو جاننا، اپنے دین کو جاننا. اگر آپ ریاضی بھی جانتے ہیں تو جانیں گے آپ کس طرح وراثت کا حساب، زکوٰۃ کا حساب، اپنے کاروبار کا حساب. تو یہ ہے اصل. تو ہمارے ہاں جاننے سے مراد آج کل یہ ہے کہ جی آپ نے صرف سلیبس، دنیا کیسے کمانی ہے، غیروں کے بتائے ہوئے فارمولے اور پالیسیاں، ہم نے اس کو علم کہہ دیا. جو اصل علم تھا اس کو ہم نے چھوڑ دیا. قرآن میں کون سا علم نہیں ہے؟ زمین کا علم نہیں ہے، موسم کا علم نہیں ہے، نباتات کا علم نہیں ہے، زراعت کا نہیں ہے. کون سا علم نہیں ہے؟ محمد عمر صاحب کا سوال کہ اگر کسی کے والدین اس کو عالم بننے کی اجازت نہ دیں تو کیا ان کے حکم کے خلاف جاتے ہوئے عالم بن سکتا ہے یا نہیں؟ بنیادی علم ہونا ایک شخص کو جو مسلمان کہلاتا ہے، اتنا علم حاصل کرنا ضروری ہے کہ اس کو پتہ ہو کہ حلال حرام، اور میں کون سا کام یا بات کروں گا تو اسلام سے نکل جاؤں گا. یہ ان تمام کو جاننا ضروری ہے، مگر نہ ماں باپ نے سیکھا، نہ اولاد کو سکھایا. پوری طرح عالم نہیں بن پا رہے، یا وہ جو پورا درس نظامی کا کورس کسی وجہ سے باپ نہیں کروا رہا، اس کو ضرورت ہے اس کے ساتھ، لیکن جتنا جاننا ضروری ہے وہ تو سب پر فرض ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، وہ ضروری تمام کے لیے ہے، سب پر فرض ہے، مرد و عورت پر. تو اس کی طرف تو دھیان نہیں ہے. اب وہ باپ جو ہے وہ کسی اپنے کاروبار کی وجہ سے، کسی اور وجہ سے روک رہا ہے، تو وہ
اتنا جو باپ جتنا ٹائم مانگتے ہیں وہ دے، اس کے علاوہ جو ٹائم بچے اگر استاد مل جائے تو اچھا ہے۔ آج کل آن لائن سہولتیں موجود ہیں، ورنہ کتابیں موجود ہیں، جو ضروری علم ہے وہ حاصل کرنا ہوگا۔ آصف علی صدیقی صاحب کا سوال کہ حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں آئے کتنے ہزار سال گزر چکے ہیں؟ کیا کتب احادیث میں ہمیں اس کا کوئی ذکر ملتا ہے؟ جو تذکرہ ملتا ہے تقریباً انسانی تاریخ کم و بیش مور و لیس 10,000 سال کے قریب، جس آدم علیہ السلام کا ہم ذکر کر رہے ہیں، تقریباً 10,000 سال کا اندازہ طے نہیں ہے۔ کس نبی کے درمیان کتنا فرق تھا یہ کچھ تذکرہ کتابوں میں ملتا ہے، لیکن دعوے سے نہیں کہہ سکتے ایگزیکٹ۔ مثلاً آج آپ کے ہاں 2024 ہے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے جو کاؤنٹ کی گئی ہے وہ ہے 1446 ہجری ہے، ہجرت سے کاؤنٹ کی گئی ہے۔ اس میں پہلے کتنا عرصہ پہلے کون ہوئے، ان سے کتنا عرصہ پہلے، یہ کچھ تذکرہ ملتا ہے، لیکن مجموعی طور پر 10,000 سال سے زیادہ انسانی تاریخ محفوظ نہیں ہے، جتنی ہے اس کا اندازہ۔ تجمل انصاری صاحب کا سوال کہ کیا یہ بات درست ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم ولادت اور یوم وصال ایک ہی دن ہے؟ پیر کے دن ہے، بالکل درست ہے۔ ولادت بھی پیر کو ہوئی، وفات شریف بھی پیر کو ہوئی، دن ایک ہے، تاریخ کے بارے میں یقینی نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت اور وفات کا دن بھی ایک ہے، جمعہ، لیکن ان کے میلاد کی خوشی کو باقی رکھ کر ہر جمعہ عید بنا دیا گیا مسلمانوں کے لیے۔ اور نبی پاک ہمارے زندہ ہیں، ہماری آنکھوں سے اوجل ہوئے ہیں، کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت وہ حقیقت پوری ہوئی، مگر آپ کی حیات میں فرق نہیں آیا، لیکن دن ایک ہے۔ مجاہد رضا صاحب کا سوال کہ ہندوستان کی اسلامی تاریخ جاننے کے لیے کوئی مستند کتاب تجویز فرما دیجیے۔ آپ پہلے دین کو پڑھیے، قرآن حدیث پڑھیے۔ تاریخ پڑھنے سے اکثر انسان کا ذہن الجھ جاتا ہے۔ تاریخ فرشتہ موجود ہے، اس کے علاوہ متعدد کتابیں الگ الگ لکھی ہیں لوگوں نے، لیکن تاریخ پڑھ کے کیا لیں گے آپ؟ بہتر ہوگا کہ آپ وہ کتابیں پڑھیں، قرآن کی، حدیث کی، تفسیر کی، تصوف کی، جن سے آپ کے ایمان میں مضبوطی آئے، آپ کا عمل بہتر ہو۔ بہرحال تاریخیں بہت سی ہیں، متعدد ہیں، اور میں ان کے نام گنوں تو تقریباً پتہ نہیں کتنے آ جائیں گے ذہن میں۔ ندا فاطمہ صاحبہ کا سوال کہ ایسی مہندی جس کی تہ جمتی ہو معمولی سی، کیا اس کے ساتھ وضو ہو جائے گا؟ جو اصلی مہندی ہے نا، اس کی تہ نہیں بنتی ہے، اس میں کچھ ملاوٹ ہوگی تو بنتی ہے، وہ صرف رنگ چھوڑتی ہے، اس کی تہ نہیں بنتی۔ لیکن تہ بن جائے، لیئر بن جائے، اور پانی آپ کی کھال تک نہیں پہنچے گا تو وضو نہیں ہوگا، وہ کوئی چیز ہو، وہ مہندی ہو، کوئی کلر ہو، کوئی اور چیز ہو۔ عادل خان صاحب کا سوال کہ اگر کسی کے پاس پیسہ، سونا یا چاندی ہے اور اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے لیکن آمدنی نہیں ہے، یعنی وہ بے روزگار ہو، تو کیا پھر بھی اسے زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی؟ اگر صاحب نصاب ہے اور اس پر قرضہ نہیں ہے، قرضہ ادا کرنے کے بعد بھی صاحب نصاب ہے، تو وہ اس میں سے بیچ کر زکوٰۃ دے گا، کیونکہ وہ صاحب نصاب ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اس وقت اس کے پاس کوئی تجارت یا آمدنی کا ذریعہ نہیں ہے، لیکن صاحب نصاب ہے، تو صاحب نصاب پر زکوٰۃ ادا کرنا لازمی ہوگا۔ اقرا وسیم صاحبہ کا سوال کہ کیا جنگ جمل اور جنگ صفین ایک ہی مارکے کے دو نام ہیں؟ اگر نہیں تو پھر ان میں کیا فرق ہے؟ خاتون ہے، جی۔ آپ سے بھی اور تمام سننے والوں سے بھی میری گزارش
آپ کو ان جنگوں کے بارے میں کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ ضروریات دین، ضروریات اہل سنت، ان کی تفصیل میں جائیں گے، کسی جملے سے، کسی بات سے، کسی ایک صحابی کے بارے میں بھی آپ کے ذہن میں منفی خیال آ گیا، آپ کے ایمان کا مسئلہ بن جائے گا۔ بدر پڑھ لیجئے، احد پڑھ لیجئے، صحابہ کرام کے آپس کے اختلافات یا ان کے آپس کے معاملات میں ہمیں پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ سچے ہیں، محترم ہیں، ان کا جب بھی ذکر کرنا ہے خیر کے ساتھ کرنا ہے، کسی ایک کی بھی بے ادبی نہیں کرنی۔ آپ ایسے ہی پڑھیں گے، کسی کے لکھنے والے نے کوئی جملہ لکھ دیا، آپ کے ذہن میں اس کے بارے میں کوئی منفی خیال آ گیا تو ان کا تو کچھ نہیں بگڑے گا، آپ کے ایمان کا مسئلہ بن جائے گا۔ تو میں آپ سے یہی کہوں گا، ان کی تفصیل میں جانا، آپ سے پوچھا جائے گا، آپ سے تو آپ کے ایمان کے بارے میں پوچھا جائے گا، آپ کے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا، تو احتیاط کریں، ان واقعات پر نہ جائیں جو بنیادی ہیں، بس ہم نے اس میں مطابق رہنا ہے۔ اگر مسئلہ جاننا چاہتے ہیں تو صرف اتنا کہ مولا کائنات حق پر تھے، دوسری جانب جو تھے ان سے اجتہادی خطا ہوئی، اس سے زیادہ کا آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کسی اس میں جانے کی۔ آمنہ سعد صاحبہ کا سوال کہ حیض کی حالت میں ایصال ثواب کرنا کیسا ہے؟ قرآن نہیں پڑھے گی، کھانا پکا سکتی ہے، دعا کر سکتی ہے، ایصال ثواب کر سکتی ہے۔ قرآن نہیں پڑھے گی، کسی سے پڑھوا لے، دعا کر لے، وہ اس کے ہاتھوں میں حیض نہیں ہے، اس کی زبان میں حیض نہیں ہے، اس کو مصلی پہ بیٹھنا منع نہیں ہے، تو صرف یہ ہے کہ وہ قرآن نہیں پڑھے گی، نماز نہیں پڑھے گی، باقی وہ کر سکتی ہے۔ اگر کسی کے لیے اتنا کہہ دے کہ یا اللہ اس کو بخش دے، تو یہ بھی تو وہ کر رہی ہے نا، دعا کر رہی ہے۔ تو اس میں خام خواہ اپنے آپ کو نیکیوں سے نہ روکے، صرف قرآن نہیں پڑھنا، چھونا نہیں ہے، اور نماز نہیں پڑھنی، باقی آپ درود پڑھیں، دوسرے کلمے پڑھیں۔ ارسلان حسین صاحب کا سوال کہ غیر مسلم سے میل جول رکھنا، دعوت میں بلانا، اس کے ساتھ کھانا پینا کیسا ہے؟ کس حد تک؟ پڑوسی ہے، دفتر میں ساتھی ہے، رسمی طور پر اگر آپ کا ایسا تعلق ہو جائے کہ اس کے لیے لحاظ آ جائے اور آپ اس سے حق بات نہ کر سکیں تو وہ تعلق غلط ہے۔ رسمی حد تک قلبی محبت نہیں ہوگی، صرف رسمی دنیا میں کولیگز ہوتے ہیں، آفس میں ہوتے ہیں، سفر میں ہوتے ہیں آپ کے، تو ایک رسمی تعلق، آپ کا اخلاق اچھا رہے گا، آپ اس کو بلکہ متاثر کرنے کی کوشش کریں، حق بات کریں، اس کو دعوت دیں نیکی کی طرف، اپنے عمل سے بھی، باتوں سے بھی، لیکن یہ کہ نہیں آپ یہ ناراض ہو جائے گا، اس سے حق بات کروں گا، تو ایسے تعلق کی اجازت نہیں ہے۔ ہدایت رسول صاحب کا سوال کہ حنیف نام کے کیا معنی ہیں اور کیا یہ رکھا جا سکتا ہے؟ حنیف نام کے معنی؟ حنیف جی ہاں سے جی بالکل رکھا جا سکتا ہے، دین حنیف ہے ہمارا، سیدھا ہونا اس کا، بالکل اچھا ہونا، ہم دین حنیف کے ہیں، ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ سیدھے دین والے، تو محمد حنیف رکھیں آپ، بالکل حنیف نام اگر الف سے کہہ رہا ہے تو انف وہ اس کے لیے آ جائے گا، آپ کے جسم کے ایک حصے کے لیے، کہ آپ اس میں ناک کے لیے تو وہ اس میں آئے گی بات، لیکن حنیف ہا کے ساتھ صحابہ کے بھی نام تھے، حنیف بھی تھا، اس کی تصغیر ہو جاتی ہے، تو حنیف تو بہت اچھا نام ہے۔ عمر جاوید حیدری صاحب کا سوال کہ جیسا کہ آپ نے ابھی بیان کیا کہ شمر کا بہت قریبی تعلق تھا حضرت علی اور حضرت امام حسین کے ساتھ، تو یہ بیان فرما دیجئے کہ کیا وجہ تھی کہ اتنے قریبی رشتہ داروں کو اس نے دھوکہ دیا اور ان کے خلاف ہو گیا؟ جب انسان کی آنکھوں پر پردے پڑ جاتے ہیں،
ضمیر مردہ ہو جاتا ہے، شیطان حاوی ہو جاتا ہے، دنیا اس پر غالب آ جاتی ہے۔ آج بھی کردار آپ کو نظر آتے ہیں، فرعون کی لاش رکھی ہوئی ہے یا نہیں؟ کون سبق سیکھ رہا ہے؟ اور آج فلسطین کے معاملے میں مسلمانوں کا کردار آپ نہیں دیکھ رہے ہیں؟ اور ایک شخص کو پتہ ہے رشوت حرام ہے، اس کے باوجود لے رہا ہے، اس کو پتہ ہے کہ یہ جہنم میں جانے والی بات۔ تو جب پردے پڑ جاتے ہیں تو قرآن میں نہیں ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، موریں لگ جاتی ہیں، تو ان پہ مور لگ گئی تھی۔ حالانکہ وہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے قرآن یاد تھا اس نے کتنے حج بھی کیے ہوئے تھے، لیکن جب بدبختی غالب آتی ہے تو پھر یہ ایسے کام ہوتے ہیں۔ ام شہباز صاحبہ کا سوال کہ اگر عورت بالوں میں اپنے بالوں کے جیسا ہی کلر کروائے جو شیڈ اس کے بالوں کا ہے، تو کیا شریعت میں اس کی ممانعت ہوگی یا نہیں؟ عورت کے لیے کسی کلر کی ممانعت نہیں ہے، مردوں کے لیے ہے کہ پیور جیٹ بلیک نہ کریں، سیاہی مائل کر لیں، دھوکہ دینے کے لیے نہ ہو عورتوں کے لیے، لیکن یہ کہ ایسا بھی رنگ نہ کریں جس کا تمسخر ہو جائے، آج کل لوگ عجیب عجیب کرنے لگ گئے، تو عورت کے لیے کوئی وہ نہیں ہے، بس یہ کہ اس رنگ میں دیکھ لیں کہ کوئی بہت سے رنگ ہوتے ہیں، ان کے انگریڈینٹس ایسے ہوتے ہیں جو آپ کی اسکن پر یا بینائی پر اثر انداز ہوتے ہیں، تو اس کو چیک کر لیں۔ محبہ ماکدہ صاحبہ کا سوال کہ انسان اپنے آپ کو کس طرح پہچان سکتا ہے؟ کیا مطلب؟ مجھے پتہ ہے کہ میں سچ بولتا ہوں یا نہیں، مجھے پتہ ہے میں صحیح ناپ تول کرتا ہوں یا نہیں، مجھے پتہ ہے میں صحیح سلوک کرتا ہوں یا نہیں، یہ کہ مجھے معلوم نہیں ہے، یہ میری اپنی پہچان ہے، تو مجھے شریعت کی میزان پر تولنا چاہیے اپنے ہر عمل کو، کہ میں دھوکہ تو نہیں دے رہا ہوں، میں جھوٹ تو نہیں بول رہا ہوں، میں کسی کا حق تو نہیں مان رہا ہوں، میں اللہ کی رضا کے مطابق کر رہا ہوں یا اس کی نافرمانی کر رہا ہوں۔ یہ اپنے پہچان ہے کہ مجھے اللہ نے پیدا کیا عبادت کے لیے، میں وقت تو نہیں ضائع کر رہا، میں دھوکہ تو نہیں دے رہا۔ یہ ساری باتیں انسان اپنے آپ کو خود سے تو نہیں چھپتا ہے نا، وہ اسی لیے کہتے ہیں نا اپنے ضمیر سے پوچھیں، آپ فتویٰ اپنے ضمیر سے لیں، استفت قلبک، اپنے دل سے پوچھ، وہ جو کسی شاعر نے بھی کہا نا اپنی جی سے پوچھ ملا سے نہ پوچھ، آپ کا اندر بتا دیتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ ان کا اگلا سوال کہ سوشل میڈیا پر میں نے یہ پڑھا تھا کہ جنات اور دیگر مخلوقات کی بھی نظر لگتی ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ نظر لگنا حق ہے، یعنی یہ بات سچ ہے کہ نظر لگتی ہے، اپنی بھی لگتی ہے۔ یہ جو بہت زیادہ آئینہ دیکھتے ہیں اور بار بار دیکھتے ہیں، اپنی بھی لگتی ہے، تو اسی لیے ہمیں کلمات بتائے گئے، آیت الکرسی بتائی گئی، لا حول ولا قوت الا باللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ، جزاکم اللہ، ہم نے یہ سارے لفظ چھوڑ دیے ہیں، ہم تو تھینک یو، وہ کہتا بہت اچھے لگ رہے ہیں، ہم کہتے تھینک یو، وہ ماشاء اللہ نہیں کہہ رہا، ہم الحمدللہ نہیں کہہ رہے، ہم نے بنایا ہے۔ تو نظر لگتی ہے، دوسری لوگوں کی لگتی ہے، اسی لیے کلمات پڑھتے رہنا چاہیے، صبح و شام اگر آپ پڑھ لیں، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، صبح 7 مرتبہ پڑھیں، شام کو 7 مرتبہ پڑھیں، چوتھا کلمہ 10 مرتبہ صبح پڑھ لیں، شام پڑھ لیں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، 3 دفعہ صبح پڑھ لیں، 3 دفعہ شام پڑھ لیں، آپ 24 گھنٹے کے لیے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ حلال کھائیں، حلال کمائیں۔ عبد الکریم صدیقی صاحب کا سوال کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت یوسف علیہ السلام میں سے زیادہ حسین و جمیل کون ہے؟ اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت یوسف خلق خدا میں سب سے زیادہ خوبصورت ہیں، اس کا درست مفہوم کیا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن ظاہر ہوا، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اصلی حسن ظاہر نہیں ہوا۔ 9 حصے یوسف علیہ السلام کو ملے، اللہ نے 10 حصے بنائے، 1 حصہ ساری مخلوق کو ملا، تو وہ 10 حصے کس کے حسن کے بنائے؟ وہ میرے پیارے نبی پاک کے حسن کے 10 حصے ہیں۔
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اصلی حسن ظاہر نہیں ہوا، کیونکہ کوئی تاب نہیں لا سکتا تھا، دیکھ نہیں سکتا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء میں ہر لحاظ سے افضل۔ اچھا، فقہ کا ایک بڑا مسئلہ بتایا جاتا ہے، امام کون بنے؟ قرآن اچھا پڑھتا ہے، عالم زیادہ ہے، عمر زیادہ ہے، یہ نیکیاں زیادہ ہیں، یہ اس میں ایک یہ ہے کہ خوبصورت زیادہ کون ہے؟ تو معراج کی رات حضرت یوسف بھی موجود تھے، مگر میرے نبی پاک کو امام بنایا گیا۔ تو ذہن میں رہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر لحاظ سے مخلوق میں سب سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ زہیب حسان صاحب کا سوال کہ اگر بیوی گھر کے کام کرنے سے منع کر دے کہ مجھ پر فرض نہیں ہے یہ سب کرنا، تو اب شوہر کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا وہ اگر سختی کرے گا تو حق بجانب ہوگا؟ اسے یہ کہے کہ ٹھیک ہے، تو گھر کے کام نہ کر، کوئی بات نہیں، میں دوسری لے آتا ہوں، تو آرام کرنا، میں دوسری لے آتا ہوں، وہ خود بخود سیدھی ہو جائے گی۔ تجھے گھر کے کام نہیں کرنے نا، نہ کر، میں دوسری لے آتا ہوں جو میرے کام کرے گی، میرے ماں باپ کی خدمت کرے گی، تو بیٹھنا اپنے کمرے میں لے آتا ہوں۔ تو وہ جب دوسری کا سنے گی خود بخود سیدھی ہو جائے گی۔ یہ آسان علاج بتا رہا ہوں، اس کو یہ دیکھنا ہے کہ وہ تجھے ہر چیز مہیا کر رہا ہے، تو اگر اس کے کام کر دے گی تو یہ تیرے لیے اچھا ہے۔ اور جی اپنا کھانا خود گرم کر لو، پھر یہ وہی باتیں ہیں نا، پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ تو کوئی بہت ہی ڈھیٹ ہی ہوگی جو ایسی بات کرے گی۔ عمر جاوید حیدری صاحب کا سوال کہ یزید کا براہ راست کوئی تعلق تھا واقعہ کربلا سے؟ بعض کتب میں یہ تک موجود ہے کہ اس نے افسوس بھی کیا تھا قتل حسین پر۔ آج بھی آپ بیان سنتے ہیں نا، وہ فلانے کی طرف سے مذمت جنہوں نے کیا ہوتا ہے سب سے پہلے وہی مذمت کرتے ہیں۔ تاریخ کامل ابن اسیر، یزید نے ابن زیاد کو کہا میں تجھے کوفہ کا گورنر مقرر کر رہا ہوں، امام حسین وہاں جا رہے ہیں، تجھے جا کر ان سے مقابلہ کرنا ہے، دو باتیں ہیں، یا قتل ہونے کو تیار ہو جائے یا ان کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ یہ کس کے الفاظ ہیں؟ اس کے علاوہ روایتیں موجود ہیں۔ والد صاحب قبلہ کی کتاب آج سے 50 کتنے سال پہلے امام پاک اور یزید پلید موجود۔ تو وہ جو یہ کہتے ہیں کہ جی افسوس کیا تو اس نے خوش بھی تو ہوا، پھر اس نے ابن زیاد کو سزا کیوں نہیں دی، قاتلین کو سزا کیوں نہیں دی، انعام کیوں دیے، سروں کو گلیوں بازاروں میں کیوں پھرایا؟ یہ کوئی بہت خبیث قسم کا ہوگا یزید کا حامی، یہ اپنا حشر یزید کے ساتھ مانگے۔ اس طرح کی بات کرنے والے مجھے سمجھ نہیں آتا کہ اصلی ہیں یا نہیں ہیں، کیسے لوگ ہیں یہ جو ایسا سوچتے ہیں اس پلید کے لیے۔ نبی پاک کے اس کے وہ اشعار موجود نہیں ہیں امام احمد نے جو بیان کیے ہیں کہ اس نے کہا کہ حضور پر کوئی نبوت نہیں آئی تھی؟ یہ اصل میں علامہ محمود آلوسی نے لکھا ہے کہ یہ نبوت کا منکر تھا، یہاں تک لکھا ہے۔ امام احمد نے اس کو کافر تک لکھا ہے، میں تو اس کو کافروں سے بدتر جانتا ہوں۔ اور جو اس کے لیے رعایت چاہتا ہے میں کہتا ہوں وہ اپنا حشر اس کے ساتھ مانگے، پتہ چل جائے گا کتنا سچا ہے۔ اگلا سوال حمزہ معین صاحب کا، خواتین کو زیارت قبور سے کیوں منع کیا گیا ہے؟ اس کی کیا حکمت ہے؟ بہت ساری باتیں ہیں۔ ایک تو عورتیں اگر اپنے آپ پر قابو نہ رکھیں، وہاں جا کے بال بکھیر لیں، ماتم کرنا شروع کر دیں، غیر شرعی بات، اونچی اونچی رونا شروع کر دیں، اور پھر یہ کہ تحفظ اصل چیز ہے عورت کا، بہت سی باتیں ہیں۔ وہ تو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں عورتوں کا یہ حال دیکھ لیتے حضور ان کو مسجد میں آنے سے بھی منع کر دیتے۔ تو عورتوں کا تحفظ ہے اس میں، اور پھر یہ کہ ان کو پابند، تو محرم کے ساتھ پردے میں کبھی جاتی ہے، جا سکتی ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ جس طرح کھلے عام جا رہے ہیں۔ وہ ان کے تحفظ کے لیے بھی پھر ڈر جائے، وہاں پر اکیلی گئی ہے، ڈر جائے کوئی واقعہ ہو جائے، تو ان کی حفاظت ہے اس میں، ان کا خیال رکھا گیا، ان کو سمجھنا چاہیے۔ تو غیر شرعی کوئی کام نہ کرے، پردے میں جائے، محرم کے ساتھ جائے، باپ کی، بھائی کی، بیٹے کی قبر پہ شوہر کے کبھی جانا چاہتی ہے سال میں ایک آدھ مرتبہ چلی جائے، لیکن یہ معمول نہ بنا لے، احتیاط ہے ان کے لیے، بہتری ہے اس میں۔
معافی چاہتا ہوں. پارکوں میں چاہتی ہیں نا لڑکیاں، محفوظ نہیں ہیں، وہاں کے محافظوں سے محفوظ نہیں ہیں. آج واقعات سنتے ہیں یا نہیں؟ اسلام آباد میں کہاں کہاں گورنمنٹ کے پارکس میں. قبرستان تو اور زیادہ خطرناک جگہ ہے. یہ اپنی حفاظت کو نہیں سوچتی. جی مصدق رضا صاحب کا سوال کہ وضو کرتے وقت اور کنگھی کرتے وقت داڑھی کے جو بال ٹوٹتے ہیں ان کا کیا کرنا چاہیے، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ بالوں کو دبا دینے کا حکم. جب آپ کے وہ جسم سے جدا ہو گئے، مردار ہو گئے، سوائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو ان کو دفن کرنے کا حکم ہے. ہم گندی نالی میں پھینک دیتے ہیں. حکم یہی ہے کہ ان کو دفن کیا جائے. ٹوٹ جاتے ہیں. میں بلکہ خواتین سے بھی اکثر کہتا ہوں نا، کنگھی کرتے ہوئے، برش کرتے ہوئے، یہ تیل وغیرہ تو لگاتی نہیں ہیں، تو بال اکثر ان کے ٹوٹتے ہیں، تو یہ وہ گچھا بنا کے نا اس پہ تھوکتی ہیں. اس سے کیا فرق پڑے گا؟ کاٹو. کاٹے گئے بال پر جادو نہیں ہوتا، اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا. کاٹیں اور اس کو دفن کروائیں، جمع کر لیں اور کہیں دفن کروا دیں. شہروز علی صاحب کا سوال کہ اگر جمعہ کے خطبے کے دوران نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک آ جائے تو درود شریف پڑھنا چاہیے یا نہیں؟ دل میں ضرور پڑھے، ہونٹ نہ ہلائے، دل میں ضرور پڑھے خطبے کے دوران. باقی وقتوں میں ہونٹ بھی ہلائے. نماز میں اگر وہ آ رہا ہے تو اس وقت نہیں، لیکن خطبے کے دوران دل میں ضرور پڑھے. اور اگر اس کے ہونٹ ہل بھی گئے تو یہ نہیں ہوگا کہ حرام ہو جائے گا. یہ آج کا آخری سوال. انشاءاللہ جو سوالات رہ جائیں گے وہ اگلی نشست میں ابتدا میں لے لیے جائیں گے. آپ لوگ اپنے سوالات اسی لائیو اسٹریم کے کامنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں. اگر نشست ختم ہو جائے تب بھی اگلی نشست سے پہلے آپ لکھ دیجئے، آپ کے سوالات شامل کر لیے جائیں گے. اس کے علاوہ پیج ان باکس اور واٹس ایپ کی سہولت بھی آپ کے پاس موجود ہے. آپ اگلی نشست سے پہلے اور اگلی نشست جو ہوگی اس دوران بھی آپ انہی ذرائع کے ذریعے آپ اپنے سوالات ہم تک پہنچا سکیں گے. آج کا آخری سوال عبد الخالق خان صاحب کا. مجھے اس درخت کے بارے میں جاننا ہے جو اردن میں ہے اور جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس درخت کے نیچے آرام فرمایا تھا. اس کی کیا حقیقت ہے؟ سوشل میڈیا پر اکثر اس درخت کی تصویر دیکھنے کو ملتی ہے. ذکر میں نے بھی سنا ہے، درخت کی فوٹو بھی دیکھی ہے. ذکر میں نے بھی سنا ہے، مگر میں دعوے کے ساتھ کچھ نہیں کہہ سکتا کہ وہی درخت ہے اور اس کے بارے میں. لیکن جو لوگ کہتے ہیں واللہ تعالی عالم، اس کا مطلب اللہ تعالیٰ ہی زیادہ جانتا ہے اور صحیح جانتا ہے. مجھے کوئی دعویٰ نہیں ہے. فوٹو میں نے بھی دیکھی ہے، اور اگر کسی روایت سے بالکل قرائن سے وہی ہے تو زیارت کرنا، اس کی چھاؤں میں جانا، دعا کرنا اچھی بات ہے. لیکن میں دعویٰ نہیں کر سکتا، کیونکہ میری معلومات، اگر کسی کے پاس صحیح سند کے ساتھ اس کا ذکر اور وہی ہے تو میں انکار بھی نہیں کرتا. لیکن میں اپنی معلومات کے مطابق، علم اور معلومات کا کسی نے سوال کیا تھا نا، فرق کیا ہے؟ جی تو علم جاننا، معلومات جمع، کہ مجھے میری جتنی یادداشت میں نے جو سیکھی ہوئی ہیں وہ کتنی باتیں ہیں، ان کو معلومات کہتے ہیں. ہم ان تمام افراد کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اپنے سوالات ہم تک بھیجے اور اپنے تعریفی کلمات سے ہمیں نوازا، جن میں محمد عرفان صاحب، نول شکیل صاحبہ، راشدہ انور صاحبہ، علی حیدر راجپوت صاحب، ناصر خان صاحب، فیصل قادری صاحب، سید ساجد صاحب، عامر شہزاد صاحب، اعجاز عالم صاحب، احمد علی صاحب، فوزیہ عبد القادر صاحبہ، ناصر علی صاحب، رافع خان صاحب، ہدایت رسول صاحب، محمد نواز صاحب، عظیم صاحب، شاہد سرور صاحب، آفتاب الدین صاحب، محمد عدنان صاحب، رضوانہ خان صاحبہ، محبہ ماکدہ صاحبہ،
معین منصوری صاحب، سید حذیفہ علی صاحب، محمد طلحہ صاحب، سیدہ افشاں صاحبہ، محمد عمر صاحب، ایان علی شیخ صاحب، سجاد احمد کھوسو صاحب، شعیبہ منصور صاحبہ، وقاص مصطفیٰ صاحب، فردوس انجم صاحبہ، حنا حیدر صاحبہ، طاہا صدیقی صاحب، مظفر صابر صاحب، ذیشان قریشی صاحب، عارفہ عارف صاحبہ، محمد شفیع صاحب، اشر چودھری صاحب، عمارہ حسن صاحبہ، ظہیر عباس صاحب، منظور احمد صاحب، ارسلان حسین صاحب، شازیہ علی صاحبہ، ریحان شیخ صاحب، عبد الکریم عبید صاحب، شاہد خان صاحب، آصف علی صدیقی صاحب، تجمل انصاری صاحب، قاری رسول بخش چانڈیو صاحب، مجاہد رضا صاحب، ندا فاطمہ صاحبہ، عادل خان صاحب، اقرا وسیم صاحبہ، آمنہ سعد صاحبہ، ام شہباز صاحبہ، عمر جاوید حیدری صاحب، حسنین شیخ صاحب، مبین صاحب، محمد خالد صاحب، سید علی صاحب، نوشاد عالم صاحب، عبد الکریم صدیقی صاحب، زہیب حسان صاحب، حمزہ معین صاحب، مصدق رضا صاحب، شہروز علی صاحب اور عبد الخالق خان صاحب، اور جن جن کے نام شامل نہ ہو سکے ہم ان سے معذرت چاہتے ہیں۔ آپ ہمارے لیے دعا کیجیے گا، ہم آپ کے لیے دعا کو رہیں گے انشاءاللہ۔ اس دوران گزشتہ پروگرام سے اب تک دنیا بھر میں متعدد واقعات ہوئے۔ پاکستان میں بنو چھاؤنی پر دہشت گرد حملے کا واقعہ، کال ریکارڈنگ کے قانون کی بات، مخصوص نشستوں کے لیے عدالت کا فیصلہ۔ ایک طرف کہتے ہیں کہ مارشل لا کی باقیات کو ختم کرنا چاہیے، یہ پرویز مشرف صاحب ایک نئی چیز بنا گئے، دنیا بھر میں کہیں نہیں، ڈھیر ساری نشستیں مفت میں الاٹ کی جائیں اور قومی خزانے پر بوجھ ڈالا جائے۔ اس کا ایک کیس تھا، عدت کے کیس کے حوالے سے فیصلہ آیا، شریعت کیا کہتی ہے، گورنمنٹ کیا کہتی ہے۔ بہرحال پیٹرول اور بجلی کے نرخ یوں بڑھائے جا رہے ہیں جیسے لوگوں کے پاس انبار لگا ہوا ہے پیسوں کا، خزانے پڑے ہوئے ہیں۔ یہ ظالم حکمران خون نہ چھوڑ رہے۔ ایک شخص کی مہینے بھر کی اتنی تنخواہ نہیں ہے جتنا اس کو بل بھیجا جا رہا ہے، روزانہ مہینے میں 3 مرتبہ نرخ بڑھا رہے ہیں۔ کیوں؟ اپنی عیاشیاں کیسے پوری کریں گے وہ؟ حکومت چل نہیں رہی ہے۔ 32 کھرب روپے، کتنے میں نے آپ کو بتایا؟ 32 کھرب، 32 ٹریلین۔ 45 دنوں میں اس حکومت نے قرضہ لیا ہے، کہاں خرچ ہوا ہے؟ لوگوں کو تو آپ سانس لینے کی مہلت نہیں دے رہے۔ یہ 32 کھرب روپیہ کہاں خرچ کر لیا ہے آپ نے؟ اگر صرف آپ کو اپنی کرسی باقی رکھنے کے لیے لوگوں پر ظلم کرنا پڑ رہا ہے تو آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ کرسی پر بیٹھیں؟ آپ جائیں اپنے گھر۔ یہ پاکستان کو لوٹ لوٹ کر آپ نے جیسا کر دیا ہے، آپ کو قبر یاد نہیں ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ آپ کی نسلیں بھگتیں گی، حرام کھلا کے آپ لوگ بیماریوں میں ہی، دواؤں میں ہی اور خرابیوں میں ہی جائیں گے اور وبال الگ رہے گا۔ ظلم جس ادارے میں جاؤ تنگ کرنے کے لیے بنا ہے۔ اچھا جی، ایک صاحب کے پاس بنیادی طور پر کاغذ موجود ہے، دوبارہ کاپی لاؤ۔ آپ وہ کاغذ لے کر جمع تو کر نہیں پاتے، آپ کے پاس اسٹاک کی جگہ تو نہیں، آپ دیتے ہیں ردی میں، اگلے کی تمام تفصیل لوگوں کے ہاتھ میں چلی جاتی ہے۔
آپ کہہ دیں اوریجنل لا کے دکھا دو. بار بار کاپیاں منگواتے ہیں، وہ کاپیاں آپ ردی میں بیچتے ہیں، لوگوں کی تمام تفصیلات اس طرح آپ لوگوں میں ڈال دیتے ہیں. یہ ہے نا یہ آپ کی کارکردگی. ایک بار آپ نے تصدیق کرا لی، لیکن آپ کو 40 مرتبہ پھر تصدیق چاہیے. آپ کا کام ہی لوگوں کو تنگ کرنا. پاکستان کے ادارے میں مقرر افراد کو صرف تنخواہ کس لیے دی جاتی ہے؟ لوگوں کو تنگ کرنے کی. یہ آپ کا رویہ ہے. مسجد گلزار حبیب میں سولر پینل لگوانے کے لیے اب 50 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا، آپ کا وہاں میٹر لگا ہوا ہے، آپ کے بل آ رہے ہیں. دوبارہ سولر کے لیے جی وہ کاغذ بھی لاؤ، یہ کاغذ بھی لاؤ. آپ کا ایک ادارہ ہے. میں بتا رہا ہوں، آپ کو مثال دے رہا ہوں. اپنے گھر کے لیے بات کروں تو میں آپ کو کیا کیا بتاؤں. خود سندھی مسلم سوسائٹی آفس نے مجھے کتنا تنگ کیا، وہاں کے آفیسروں نے کتنے پیسے مجھ سے زیادہ لیے، کیا بتاؤں آپ کو. یہ ہمارے ہاں ہے. جب مجھ جیسے مشہور یا لوگوں میں جانے پہچانے شخص کے ساتھ یہ سلوک، عام آدمی کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہوگا. کیسے کیسے لوگ رلتے ہیں، دھکے کھا کے جاتے ہیں دفتروں میں، لائن لگتے ہیں دھوپ میں، اور ان کو کہہ دیا جاتا ہے یہ کاغذ نہیں ہے، یہ لے کے آنا. پہلے سے کیوں نہیں حل ہو رہا؟ لوگوں کو آسانیاں کیوں نہیں دے رہے؟ اور پھر ریٹ ہے بڑھائے چلے جا رہے. یہاں پائپ لیک ہو گیا، اس کے لیے جی اتنے پیسے آپ جمع کرائیں، نہیں کرائیں گے تو میٹر کاٹ دیں گے. لیکیج تمہاری جو تم نے پائپ لگائے وہ کوالٹی کے نہیں تھے، تمہاری وجہ سے ہوا، اس کو بھی ہم بھگتے ہیں. کیا کیا بتائیں لوگوں کے پاس کیا کیا دکھڑے ہیں. لیکن یہ فرعون بے ساما، فرعون بے ساما، یہ آپ کے بعد میں جب یہ ریٹائر ہوتے ہیں تسبیح لے کے یہ مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن جب کرسی پہ ہوتے ہیں عوام کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا یا اچھا برتاؤ ان کا طریقہ نہیں ہے. سب ایک جیسے نہیں ہیں، لیکن اکثریت کا یہی حال. ایئر کنڈیشن لگژریس آفیسز میں بیٹھ کے یہ کیا جانیں گے کہ باہر دھوپ میں جو کھڑا ہے اس میں کتنی تکلیف ہو رہی ہے، اس کو کتنی اذیت ہو رہی ہے، اس کو جو انتظار کروا رہے ہیں اور آپ بار بار چکر لگوا رہے ہیں. اللہ تعالی رحم کرے. ملک اس طرح نہیں سنورتے. یہ زبردستی جو مسلط کیے جاتے ہیں نا، جتنے بھی، پچھلی حکومت بھی مسلط کی ہوئی تھی، یہ بھی مسلط کی ہوئی ہے. انہوں نے بھی قرضوں کا انبار لگا دیا، انہوں نے بھی قرضوں کا انبار لگا دیا. نہ انہوں نے عوام کو کوئی سکھ دیا، نہ انہوں نے کوئی سکھ دیا. یہ سب کے سب سگانے دنیا، یہ سب دنیا کے پجاری ہیں. اگر ان کو اللہ اور اس کے رسول کا ڈر ہوتا تو یہ حال نہیں ہوتا. کسی کا اپنا کاروبار ہے تو اس نے اپنی چیز کو حکومت میں اس کے سوا کہیں سے نہیں لی جائے گی، کیونکہ اس کا اپنا کاروبار، وہ پولٹری کا ہو، وہ ملک کا ہو، وہ آٹے کا ہو، وہ گنے کا ہو، کسی چیز کا ہو، لوٹتے ہی دیکھ رہے ہیں ہم کو. یہ چند افراد کھربوں پتی ہو گئے، ملک پر قرضوں کا بوجھ ڈال دیا. یہ حال ہے. معاف کیجیے گا، میرا کسی سیاسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں، اور میرے نزدیک ان میں سے کوئی پارٹی یا اس کے کوئی افراد، کوئی کسی کی حمایت نہیں ہے میرے پاس. میں ان سب کے لیے ایک ہی بات کرتا ہوں، سوائے اس کے جو ذاتی طور پر شاید بہتر ہوگا. لیکن جب وہ پارٹی کا وہ ورکر بن گیا یا آفس عہدے دار بن گیا تو وہ وہی حمایت کر رہا ہے، وہی سپورٹ کر رہا ہے، وہ بھی اتنا ہی مجرم ہے. اللہ تعالی ہمیں کوئی فاروق اعظم کا جانشین عطا کرے جو اس ملک میں اسلام کا تحفظ کرے. میری ایک گزارش فوج کے سربراہ سے، عدلیہ کے سربراہ سے، ملک کے سربراہ سے، آپ لوگوں کے بارے میں کوئی بات کرے اس پر قانون لاگو ہوتا ہے، مگر اسلامی جمہوریہ پاکستان میں قوانین کے ہوتے ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ازواج مطہرات پر، اولاد رسول پر، اصحاب رسول پر کیا کچھ کہا جا رہا ہے، کیا کچھ کیا جا رہا ہے، آپ کا قانون حرکت میں نہیں آتا. سوشل میڈیا پہ کوئی لفظ کسی اس کو فیس بک کو پسند نہیں ہے، اسٹرائک آ جائے گی، پیج بلاک کر دیا جائے گا.
مگر گستاخیوں میں سے کسی کا نہ پیج بلاک ہو رہا ہے، اس بندے پر ایف آئی آر بھی ہو تو اس پر کوئی کارروائی نہیں ہو رہی۔ ابھی ایک طرف آپ کہتے ہیں فلاں کو اسٹیٹ گیسٹ بناؤ، اس کا استقبال کرو، وہ کیک کاٹتے ہوئے صحابہ کی توہین کرے، آپ کا قانون حرکت میں نہیں آتا۔ کیوں؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان جس کا سپریم لا قرآن و سنت ہے، آپ اگر فوج کے سربراہ ہیں، عدلیہ کے سربراہ ہیں، پاکستان کے سربراہ ہیں، آپ ذمہ دار ہیں، آپ بری الذمہ نہیں ہیں، آپ کو جواب دینا ہوگا۔ قبر میں آپ کے ساتھ عہدے نہیں جائیں گے، پروٹوکول نہیں جائے گا، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دینا ہے، حشر میں آپ نے اللہ کو جواب دینا ہے۔ آپ کے سامنے مقدسات دین، معظمات دین کی توہین ہو رہی ہو، کوئی صحابہ کے خلاف، کوئی اہل بیت کے خلاف، کوئی کسی کے خلاف، کیسے کیسے جملے دل چھلنی ہوتے ہیں، اور آپ کا قانون حرکت میں نہیں آتا۔ ہاں، فوج کے لیے کچھ کہہ دے، عدلیہ کے لیے کہہ دے، یا پارلیمنٹ کے لیے کہہ دے، صدر وزیر اعظم کے لیے کہہ دے، تو آپ پاتال سے بھی بندے کو ڈھونڈ کے نکال لاتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ یہاں مجرموں کو سزا نہیں ہوتی، اسی لیے جرم پلتے ہیں۔ قرآن کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، الہاد کس طرح پھیلایا جا رہا ہے، آپ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں۔ نشہ کتنا پھیلایا جا رہا ہے، صرف آپ کے زبانی دعوے، کیوں کہ وہ پھیلانے والوں میں وہ لوگ شامل ہیں جن پر قانون کا داؤ نہیں چلتا، قانون کا وار نہیں چلتا۔ اس ملک کو بچائیے، اپنے آپ کو بھی اللہ کے عذاب سے بچائیے، اس ملک کو بھی بچائیے۔ یہ میری ایک اپیل، اگر ہو سکے تو اس پہ غور کیجیے، ورنہ میرا کام بتانا ہے، جواب دہ آپ ہے۔ ہم اپنی طور پر اپنی بساط کے مطابق جو بھی کوشش کر سکتے ہیں لوگوں کو آگاہ کرنے کی اور ان کو سمجھانے کی، وہ کر رہے ہیں۔ قانون آپ کے پاس ہے، اختیار ہتھیار آپ کے پاس ہے، اور آپ کی ذمہ داری ہے، اس لیے آپ کو احساس دلا رہا۔ امریکی سابق صدر پر حملہ ہوا، سیکیورٹی کی باتیں کرتے ہیں نا، اب وہ حملہ ہوا، کروایا گیا، ہم نہیں جانتے، سیکیورٹی کی باتیں ہوتی ہیں، اس پر بھی حملہ ہوا۔ کال ریکارڈنگ کے لیے کیا احکام آ رہے ہیں، کیا باتیں ہو رہی ہیں، نہیں معلوم۔ میں کچھ باتیں نہیں کہہ پا رہا، مجھے پتا ہے اس کے اثرات کیا ہوں گے، لیکن میں پوری قوم سے کہتا ہوں، پاکستان بچانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ دین کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، ہوش میں آئیے۔ میں پبلک سے کہہ رہا ہوں، اگر آپ کو واقعی اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے، آپ مسلمان ہیں، بہت شدت سے سازشیں ہو رہی ہیں اس ملک میں دین کے خلاف، سیکولرزم پھیلانے کے لیے، لادینیت پھیلانے کے لیے، ہوش میں آئیے۔ میری چھوٹی بہن میرے ساتھ رہتی ہیں، اچانک بیمار ہوئی ہیں، میں پروگرام آنے سے پہلے ان کا آپریشن ہوا ہے، ابھی وہ تھیٹر سے باہر آئیں، تو میں پروگرام کرنے کے لیے آیا۔ دعا کیجیے گا اللہ کریم اس کو صحت عطا فرمائے۔ ایک آپریشن ہوا ہے، اس کو تکلیف ہو گئی تھی، وہ سیپٹک سا بن گیا تھا، تو تکلیف میں تھی ایک ہفتے سے، آج ابھی اس کا آپریشن ہوا، اللہ تعالیٰ اس کو صحت عطا فرمائے۔ برطانیہ میں پیر معروف حسین شاہ نوشاہی، یہ 1961 میں وہاں چلے گئے تھے برطانیہ، انہوں نے وہاں اہل سنت کے لیے متعدد خدمات انجام دیں، بہت بڑی لائبریری، بہت جمع کرنے کا شوق تھا کتابوں کا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات و تحریرات کو پھیلانا، فتاوی رضویہ جدید، اس کی اشاعت کے لیے بہت کچھ کیا۔ وہ کل انتقال کر گئے، 88 برس کی عمر غالباً تھی۔ کل جمعے میں وہاں برطانیہ میں ان کی نماز جنازہ ہوگی، اور پھر انہیں جہلم کے پاس
جو آستانہ ہے وہاں لایا جائے گا اور وہاں ان کی تدفین ہوگی۔ بڑے اہل سنت کے وہ ایک بزرگ رہنما تھے۔ جامعہ نظامیہ لاہور میں جو استاد تھے حفظ و قرات کے ناظرہ کے قاری ظہور سیالوی صاحب، وہ انتقال کر گئے۔ 14 محرم کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا مجدد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے شہزادے، جنہیں مفتی اعظم کہا جاتا ہے، حضرت علامہ مولانا مصطفیٰ رضا نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مجھ غلام کو ان کی زیارت اور ان سے اجازت حاصل ان کا عرس شریف منایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ شب عاشور میں جامع مسجد گلزار حبیب میں پروگرام ہوا تھا، واقعہ کربلا بیان کیا تھا۔ کل انشاءاللہ امام پاک کی شہادت کے بعد سے لے کر یہ قافلہ حسینی کا مدینہ منورہ پہنچنا، یہاں تک انشاءاللہ کل جمعے میں بیان کروں گا۔ ایک بات آپ سے اور کہنی ہے، وہ یہ کہ میرے پاس آج 7 علماء تشریف لائے تھے۔ قاری عبدالولی صاحب کی قیادت میں وفد آیا تھا۔ جو کوشش ہو رہی ہے اتحاد اہل سنت کی، اور جو کوشش ہو رہی ہے کہ تمام کو جمع کیا جائے، جس کسی سے کوئی خطا ہوئی ہے وہ رجوع کرے، اور جو صحیح ہیں وہ آپس میں اکٹھے ہو جائیں۔ حضرت علامہ ڈاکٹر ابوالخیر محمد زبیر صاحب، ان کو بھی میں نے اس مشن کو ان کے سامنے عرض کیا تھا، ماشاءاللہ وہ بھی لے کے چل رہے ہیں۔ خود بھی روزانہ علماء سے رابطے، ٹیلی فون، دعا کیجیے کہ اس حوالے سے ہمیں کامیابی ہو جائے، اور میں نے آسان حل رکھا ہے۔ اعلیٰ حضرت کی 3 کتابیں، فتاوی حسام الحرمین، اعتقاد الاحباب جس کو 10 عقیدے بھی کہتے ہیں، اور رد الرفضہ، ان کو بنیاد، ان کی تائید و تصدیق، اور ان سے، ان کے خلاف یا ان سے متضاد جو باتیں ہوئی ہیں ان سے رجوع، اور جن لوگوں نے خاص طور پر کچھ باتیں کی ہیں ان سے رجوع ہو جائے تو اہل سنت پھر اکٹھے ہو جائے۔ مگر اس وقت ختم نبوت کے حوالے سے مل کر کام نہیں ہو رہا، اور ختم نبوت کے قانون کو ختم کرنے کی سازشیں بڑی شدت سے ہو رہی ہیں۔ رمضان سے لے کر اب تک ہر جمعرات ہی آپ کو یہ بات بتائی ہے۔ افسوس کہ اب بھی اکٹھے نہیں ہو رہے، کام نہیں ہو رہا، لیکن جو کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے۔ مجھے اور آپ کو خیال رکھنا ہے۔ فلسطین کے حوالے سے دھرنا دیا جا رہا ہے اسلام آباد میں، دیر سے دیا ہے لیکن دے تو رہے ہیں نا، آواز تو بلند کر رہے ہیں۔ اللہ کرے دنیا کی آنکھیں کھلیں۔ آپ اندازہ کریں، اولمپکس میں غیر مسلموں نے یہ کہا کہ جو نسل کشی کر رہے ہیں ان کو ویلکم نہیں کیا جائے گا۔ مسلمان کہاں ہے؟ مسلمان کا کردار کہاں ہے؟ بہت افسوس۔ بہت سے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا۔ اللہ تعالیٰ سب کی جائز مرادیں پوری فرمائے، بیماروں کو صحت دے، اور پاکستان کو اللہ سلامتی عطا فرمائے، شریروں سے، سازشی عناصر سے، اور اسلام دشمن عناصر سے اللہ اس کو محفوظ رکھے۔ گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ میری پھر یہی گزارش ہوگی، فچ کی پیشین گوئیاں آئی ہیں نا، 1.5 سال تک حکومت رہے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، ہمیں غرض نہیں۔ ہمیں اس ملک کو بچانا ہے، دین کی سربلندی یہاں رکھنی ہے، دین کے خلاف کوئی بات برداشت نہیں کرنی، اور حکمرانوں کو یا سیاستدانوں کو دین میں مداخلت کی کوئی راہ نہیں دینی، یہ یاد رکھنا ہے۔ اللہ تعالی مدد فرمائے ہماری، ہم پر کرم فرمائے، اور جہاں جہاں بھی لوگ نیک دعائیں کر رہے ہیں اللہ قبول فرمائے۔
نیکی کیجئے، نیکی پھیلائیے. بہت شکریہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.